بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو بہترین سے بہترین بنانا چاہتا ہے، اور یہ زندگی بغیر دولت کے تو بہتر ہو نہیں سکتی۔ زندگی اس وقت بہتر ہوگی جب انسان کے پاس ظاہری اسباب ہوں گے، اس کے پاس مال و دولت کی وسعت ہوگی، تب جا کر اس کی دنیاوی زندگی بہتر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دولت حاصل کرنا ہر انسان کا خواب ہے، اور اسی مال و دولت کے حصول کے لیے ہر انسان اپنی اپنی کوششوں میں مصروف ہے۔ حالانکہ یہ انسان اس بات سے واقف ہے کہ مال و دولت دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے غنی کر دے، اور اللہ جسے چاہے فقیر بنا دے۔ دوستو، آج ہم آپ کو بے پناہ دولت کے حصول کے لیے ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جس وظیفے سے آپ انشاءاللہ تعالی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو غنی بنا دے گی۔ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے پیارے ناموں کا ہے، اور یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے کن پیارے ناموں کا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل بیل ہوتی ہے تو کبھی ایک وقت کھانے کو نہیں ہوتا، کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور مرتے دم تک یہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہے۔ یعنی ہر حال میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، اور اللہ ہی کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو کہ انسان کو کسی نعمت سے نواز سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں انسان کے اوپر اپنے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرما کر یہ جتلایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت اسی انسان کو فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، اور جو نعمتیں اللہ کی اس کو میسر ہے ان کی ناشکری اور ناقدری نہ کرے، اور جب بھی کسی بھی چیز کی حاجت ہو تو صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگے۔ یاد رہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ دوستو، ہم آپ کو آج ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، جسے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہوگا۔ اس وظیفے کو رات کو سونے سے پہلے کر لیا کریں، اور پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، اس کے بعد یا مجیبو یا وہابو 300 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کریں اور سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے وسعت والا حلال رزق مانگیں، اپنے کاروبار میں وسعت مانگیں، اپنے روزگار میں ترقی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے رزق میں کشادگی مانگیں۔ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں۔ یقین مانیں آپ کی جیب ہمیشہ بھری رہے گی، اور آپ کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی۔ دوستو، جب بھی اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعا کریں تو ہمیشہ حلال رزق مانگیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کی طلب، کمانے کا طریقہ، تجارت اور کاروبار کا مکمل اصول سکھایا اور بتلایا ہے۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جب تک ہم اسلامی حدود اور شرعی تعلیمات کے مطابق ملازمت، کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ جب ہم شرعی حدود سے تجاوز اور احکام الہی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں تو رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کا کہنا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے لیے حلال رزق کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہے۔
اور حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے رزق حلال کی دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو رزق اور مال و دولت کا ایک اور مجرب وظیفہ بتاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ہی وظیفہ ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ مال و دولت میں اضافے کے لیے یا وہاب یا رزاق کا وظیفہ بھی بہت مؤثر ہے۔ اس لیے اضافے کے خواہش مند شخص کو چاہیے کہ شام کی نماز کے بعد نوافل اوابین پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھیں۔ ان نوافل کی ہر رکعت میں الحمد شریف اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا وہاب یا رزاق پڑھیں۔ نوافل کے بعد سر سجدے میں رکھ کر 111 مرتبہ پھر یہی کلمات پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے میں ہی اضافہ رزق کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بے پناہ مال و دولت میں اضافہ ہوگا، اور یہ عمل 1 سال تک جاری رکھیں۔ اس عمل کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ دوستو، یہ تھے وظائف جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے سے صفاتی ناموں کے تھے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے ہر وقت عافیت والا رزق حلال مانگے، رزق میں برکت مانگے، کیونکہ برکت والا تھوڑا سا مال بھی بغیر برکت والے مال سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، جبکہ بغیر برکت والا زیادہ مال بھی انسان کو وہ سکون نہیں دیتا جو برکت والا حلال رزق دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رزق حلال کمانے والوں کے لیے اللہ پاک اپنے رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، دنیا میں باعزت رکھتا ہے، آخرت میں بلند درجات سے نوازتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مال و دولت کے حصول کا غلام بن جانا سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اور یہی سب سے بڑی ذلت ہے۔ دوستو، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم رازق کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر رازق کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود ہمارے پیچھے آئے گی۔ دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھیں جو تمام مخلوق کو رزق پہنچانے والا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کی ذات اکیلی رازق ہے، وہی تمام مخلوقات کو رزق عطا کرنے والی ذات ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ وہ کسی کو رزق عطا کر سکے؟ یہ تو اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ انسانوں، حیوانوں، پرند و چرند اور پانی کی مخلوقات کو بھی رزق عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ ہی سے رزق کی توقع رکھیں اور اللہ ہی سے رزق مانگیں، کیونکہ اللہ ہی تو رزق عطا کرنے والا ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگو۔ جب وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے تو پھر بندوں کے پاس جگہ کم پڑ جاتی ہے، بندہ رزق سنبھالنے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔